اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آیات یہ بچے نے تلاوت کی ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت نمبر 123 سے لے کر 125 تک، 162 سے لے کر 165 تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کیا احسان کیا؟ جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَیُزَکِّیہم، اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بالیقین یہ لوگ قبل سے صریح غلطی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا کہ وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، کوئی بھی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ جس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، خاص احسان ہوتا ہے، وہی اسلام قبول کر سکتا ہے۔ آپ کسی بندے کو پکڑ کے کہیں نا کہ اسلام قبول کر لے، کسی بھی غیر مسلم کو پکڑو کہ اسلام قبول کر، وہ کر لے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسلام صرف وہی قبول کرے گا جس کے دل میں اللہ اسلام کی محبت کو ڈالے گا، جس کو اللہ چاہے گا، جس کے دل کو اسلام کی طرف پھیرے گا، وہی اسلام کی طرف آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ ان میں انہی کی طرح، انہی کی جنس سے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب انسانوں میں سے ہی ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی پیغمبر اس لیے چنا کہ اگر انسان کے علاوہ اگر اللہ کوئی اور مخلوق جیسے فرشتے ہو گئے، جنات ہو گئے، اگر ان میں سے اللہ کسی کو پیغمبر چن لیتا، اللہ چن سکتا ہے نا، اللہ حقیقی مالک ہے، خالق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے انسان کو پیغمبر کیوں چنا؟ اگر وہ کسی جن کو پیغمبر چنتا یا کسی فرشتے کو پیغمبر چنتا اور وہ آ کے لوگوں کو بتاتے کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، تو انسان بہانے بناتے۔ کیا بناتے؟ بہانے بناتے۔ کیا بہانے بناتے؟ اگر تو کوئی جن ہوتا تو اس کو کہتے تو آگ سے بنا ہے اور ہم مٹی سے بنے ہیں، تو آگ سے بنے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، تو ہمیں تو دن میں کئی دفعہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، اور تیرے اور ہمارے وجود میں تو بہت سارا فرق ہے، تجھے تو فرق نہ پڑتا ہوگا لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے۔ وہ بہانے بناتے اور کسی طریقے سے اللہ کے احکامات کو ٹالنے کی کوشش کرتے، ایسے ہی ہے۔ اور اگر اللہ کسی فرشتے کو بنا دیتا تو پھر بھی وہ بہانہ بناتے، کہتے کہ فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، ان کو تو بھوک پیاس نہیں لگتی۔ جس کو بھوک پیاس لگتی نہیں ہے اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں تجھے تو بھوک لگتی نہیں ہے، ہمیں تو بھوک لگتی ہے، تو یہ وہ احکامات ٹال دیتے۔ اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ ہر وقت وضو میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور انسان تو
دنیا کے کام بھی کرتا ہے. کئی انسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، کئی پڑھا رہے ہیں، کئی کیا کر رہے ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. تو انسان بہانے بناتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو چنا، کیونکہ جب ایک انسان ہی یہ سارے کام کر کے دکھائے گا تو پھر کوئی بندہ کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا. اور قیامت کے روز جب اللہ حساب کتاب لے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ تمہارے پاس میں نے انبیاء کو نہیں بھیجا تھا، پیغمبروں کو نہیں بھیجا تھا، وہ تمہیں یہ بتاتے نہیں تھے کہ یہ کام ایسے کرو، یہ کام ایسے کرو. تمہیں مثال بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ وہ تمہارے سامنے کام کر کے ایک مثال دیں کہ ایسے کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان میں سے ہی ان کی جنس سے ایک پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنائے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی خوف سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا. وَيُزَكِّيهِمْ، آیتیں تو سناتے ہیں، اس کے ساتھ پیغمبر اور کیا کام کرتے ہیں؟ اور لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں. اس سے مراد لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں. اب دیکھیں کبھی کبھی کوئی بندہ کوئی بات سمجھائے تو وہ بندے کے دل پر اثر کر جاتی ہے. بندے کا دل کرتا ہے یار اس بندے نے بڑی پیاری بات کی ہے، میں اس پر عمل کروں. ایسا ہوتا ہے نا، کسی کی بات دل پہ اثر کر جاتی ہے. تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قوت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ اس انداز سے بات کو بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. اور نرم دل جب بندے کا ہو جائے تو پھر بندہ اچھی بات کی طرف راغب ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. کتاب اب جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، ایسے پہلے انبیاء پر تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی. اور پھر کئی بیچ میں نبی ہیں، نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے. وہ پوری کتاب نہیں ہوتی تھی، کچھ پیغامات اللہ کے ہوتے تھے جو اللہ ان پر نازل کرتا تھا. تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں پر، رسولوں پر کیا کرتا ہے؟ کتاب نازل فرماتا ہے، اور اس کتاب سے وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. جیسے قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی اور ہم اسی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اس سے تمہیں آسانی ہوگی، یہ کام کرو گے تو اس سے تمہیں آسانی ہوگی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بالیقین یہ لوگ صریح غلطی میں تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ صریح کہتے ہیں بہت بڑی غلطی میں تھے. اس سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بڑی غلطی کرتے تھے. تو اللہ نے ان پر احسان کیا کہ ان کو اس غلطی سے نکالا اور مسلمان کر دیا. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے. دیکھیں یہ اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں